اب جب ہم رسالہ قشیریہ کی طرف آتے ہیں، یعنی اس کتاب کی طرف آتے ہیں، تو آپ کو معلوم ہے کہ ہر فن میں چند کتب ایسی ہوتی ہیں جن کو امہات الکتب کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب ہم علم التصوف کی بات کرتے ہیں، علم الآداب والاخلاق کی بات کرتے ہیں، تو علم التصوف کے اندر رسالہ قشیریہ یہ امہات الکتب میں آتی ہے، اور علم تصوف میں 5 کتابوں کا شمار امہات الکتب میں کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک رسالہ قشیریہ بھی ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ رسالہ قشیریہ یہ کتنی اہمیت کے حامل کتاب ہے کہ یہ علم التصوف میں امہات الکتب کا درجہ رکھتی ہے۔ پھر جب ہم اس کتاب کے ترتیب کی طرف آتے ہیں تو آپ نے مضامین اور مسائل کی ترتیب یوں قائم کی ہے کہ آپ کے بعد جتنے اہل صوفیہ نے قلم اٹھایا، آپ ہی کی ترتیب کی پھر انہوں نے تقلید کیا ہے۔ جس ترتیب پر آپ نے کتاب کو لکھا ہے، بعد والے اہل صوفیہ نے اسی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے پھر کتب کو انہوں نے تصنیف کیا ہے۔ تو آپ نے اپنی کتاب کے اندر جو ترتیب رکھی ہے وہ یہ کہ آپ اپنی کتاب کا آغاز صوفی اعظام علیہم الصلاۃ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے عقائد و نظریات سے کرتے ہیں۔ پہلے آپ صوفی اعظام کے عقائد و نظریات کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو مشہور صوفی اعظام ہیں اختصار کے ساتھ ان کی حالات زندگی پر کلام کرتے ہیں، اور حالات زندگی پر کلام کرنے کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے ہر فن کی اپنی اپنی اصطلاح ہوتی ہے۔ جب ہم فقہ پڑھتے ہیں اس کی اپنی اصطلاح ہے، حدیث پڑھتے ہیں اس کی اپنی اصطلاح ہے، تو اسی طرح تصوف کی اپنی اصطلاح ہے۔ پھر تیسرے درجے پر آ کر امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اصطلاحات تصوف پر بحث کرتے ہیں کہ تصوف کی زبان میں جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا یہ معنی ہوتا ہے، جب یہ مطلب لیا جاتا ہے تو اس کی مراد یہ ہوتی ہے، اس پر کلام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ مسائل تصوف کو وضاحت کے ساتھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہر مسئلے پر قرآن کی آیات کو بھی پیش کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کو بھی پیش کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک باب سمع پر بھی باندھا ہے، جس کو سین کے زیر اور زبر دونوں کے ساتھ پڑھتے، باب السماع بھی ہے، باب السماع بھی ہے، تو آپ نے ایک باب اس پر بھی باندھا ہے۔ اور پھر اختتام میں آپ نے ولایت پر اور شیخ اور مرید کے آداب پر پھر آپ نے باب باندھا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب کا اختتام کر دیا ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو لکھا ہے کہ آغاز میں صوفی اعظام کے عقائد و نظریات کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مشاہیر صوفی اعظام کی حالات زندگی کو اختصار کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اصطلاحات تصوف کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مسائل اور وضاحت قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں، اور اس کے بعد سماع کا باب لے کر آتے ہیں، اور آخر میں ولایت اور شیخ اور مرید کے آداب پر کلام کر کر اپنی کتاب کو ختم فرما دیتے ہیں۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے پوری کتاب لکھی ہے، اور آپ نے اس کتاب کا جو اسلوب لیا ہے وہ اسلوب یہ کہ آپ ہر باب کے شروع میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ کو اس موضوع کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ جب کتاب الزہد شروع کرتے ہیں، باب الزہد، تو زہد کے متعلق جو آیات مقدسہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں۔ جب سخاوت کا باب آتا ہے تو سخاوت کے متعلق، خشیت کا باب آتا ہے تو خشیت کے متعلق جو باب شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آیات مقدسہ کو پیش کرتے ہیں، اور آیات مقدسہ کے بعد پھر آپ احادیث کریمہ بیان کرتے ہیں، اور احادیث کریمہ کے بعد پھر آپ اکابرین صوفیہ کے اقوال اور ان کے احوال کو بیان کرتے ہیں۔ اس طرح آپ پھر پورے باب کا اختتام فرما دیتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ رسالہ قشیریہ میں امام قشیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس چیز کا بھی بیان کرتے ہیں تو آپ ماخذ کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں،
یعنی یہ نہیں بیان فرماتے کہ میں یہ چیز یہاں سے لے کر آیا ہوں۔ پوری رسالہ قشیریہ میں آپ نے صرف ایک ہی کتاب کا حوالہ دیا ہے اور اس کتاب کا نام بہجۃ الاسرار ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی بھی کتاب کا اس کے اندر حوالہ نہیں دیا ہے۔ اب اس کتاب کو چونکہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن سے سوال کرتے ہوں اور جو ان کے ہماثر ہوں اور ان کے فضائل اور مناقب اور صوفیہ اعظام میں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا تذکرہ کرتے ہوں تو ان کے علم کا اور ان کے مقام کا اور ان کے زہد کا اور ان کے ورع کا اور ان کے قال اور حال کی حقیقت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اسی لیے اس کتاب کو ہمارے علماء، صوفیہ، اتقیاء، صاحب زہد و ورع، صاحب علم و فن بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ اس کا یہی مقام ہے، اس کا یہی مرتبہ ہے۔ امام سبکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ الرسالۃ المشہورۃ المبارکہ، فرمائے جو رسالہ قشیریہ مشہور ہے فرمائے یہ برکتوں والا ہے، اور فرماتے ہیں کہ التی قیل ما تکون فی بیت ویقلب، فرماتے اور اس رسالہ قشیریہ کا کمال یہ ہے کہ یہ جس گھر میں موجود ہوتا ہے اس گھر میں کوئی آفات اور بلیات نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ کر دیتا ہے کہ اس گھر میں کوئی پھر آفت نہیں آتی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی تعویذ ہے، کتنی بڑی شے ہے کہ یہ بندہ رکھ لے اور اس کا مطالعہ کرے اور اس کا جو حق ہے ادا کرے۔ تو یہ صرف یہ رسالہ قشیریہ فرمائے جس گھر کے اندر موجود ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس گھر کو آفات اور بلیات سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ پھر یہ ہمارے علماء کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ اس کا سبقن درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، اس کو سمجھاتے تھے۔ تو یہ ذوق اور شوق کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ذوق نہیں ہے، شوق نہیں ہے اور بالکل روکھے بنے ہوئے ہیں تو پھر روکھا پن ہی رہے گا۔ اس کے لیے شوق کو بیدار کرنا ہوگا، ذوق کو بیدار کرنا ہوگا۔ جب شوق اور ذوق کا ہلکی سی جھلک ہمارے دل پر آئے گی تو اس کتاب کے ذریعے اس جھلک کو اللہ تعالیٰ پھر چنگاریوں میں بدل دیتا ہے، پھر وہ بندہ جلتا ہے، اس کے اندر کیفیات بدلتی ہیں، اس کے رجحانات بدلتے ہیں، اس کے سوچ بچار کے مراکز بدل جاتے ہیں، اس کے تخیل اور تعقل کے اندر پھر تبدیلیاں آتی ہیں، اور پھر وہی تبدیلی جو اس کے باطن پر نمودار ہو چکی ہے پھر اس کے ظاہر پر اس کا اظہار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح آپ دیکھیے ہمارے اسلاف کا طریقہ رہا ہے، بالخصوص آپ جانتے ہیں صاحب فتاوی نوریہ علامہ نور اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ حضرت صدر الافاضل بدر الاماثل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ تو خاص حضرت بدر الاماثل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کو اجازت عطا کی ہوئی تھی، اور علامہ نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے خاص تلامذہ اور اپنے خاص شاگردوں کو رسالہ قشیریہ کا درس دیا کرتے تھے، سبقن پڑھایا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے علماء کا طریقہ رہا ہے، یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ بس ہم درجے میں اس کمال پر تو نہیں ہیں، ہماری حقیقتیں ہم پر آیا ہیں کہ اگر ہمارے گناہ ہمارے ماتھوں پر آ جائیں تو شاید ہم شیشے کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بھی نہ رہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں کا سامنا کریں۔ تو اس حقیقت کا ہم اعتراف کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے، تو اچھوں کی نقل کے طفیل اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے دلوں سے غلاظتوں کو دور فرمائے گا۔